آخری دور کی جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی ان کو جنگ لدنی قرار دیا گیا ہے۔ علم لدنی آپ نے سنا ہے نا، یہ جنگ لدنی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے، بالآخر فتح مسلمانوں کی۔ میں نے آپ کو بتایا پیشن گوئیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بے عمل ہونے کے لیے نہیں، میمز بنانے کے لیے نہیں کہ آپ کہیں آج جناب جنگ ہو رہی ہے تو ہاں جی کیسی کیسی ہمارے پاکستانیوں نے جگتیں کرائی ہیں تو کیوں بے فکر ہیں، نہ چنت ہیں۔ یہ کوئی ایمانی روش نہیں ہے، یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ کی تدبیر جو ہوتی ہے اس سے بے خوف بے فکر نہ ڈر نہ چنت وہی لوگ ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کا نتیجہ یہ جو مصیبت ہندوؤں پر بھی آ رہی ہے ہم پر بھی آ رہی ہے، یہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ رحمت لدنی سے بچائے گا وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوں۔ پہلے ڈریں اس جنگ سے، ڈرنے کے بعد دوڑیں اللہ کی طرف، بچنے کے لیے نہیں، سرحد سے نہیں دوڑنا ہے، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ واعتصموا باللہ، بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ، اور چمٹنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم، اس کو اپنا پشپنا بنا لو، اس کو اپنا مددگار بنا لو، اس کے احکام پورے کرو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے گا، جن کو اللہ آزاد کرے گا۔ تو ابو ہریرہ آزاد ہو جائے گا جب یہ غزوہ ہند ہوگا، اس کے بعد جو لشکر وہاں سے فارغ ہوگا وہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو فتح ہوگی اس فتح میں اس لشکر کا حصہ ہوگا۔ بعض روایات میں حضرت مہدی کا ذکر ہے، بعض میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ لشکر ادھر سے اس کا آغاز ہوگا اور یہ چلتے چلتے بات وہاں تک پہنچے گی۔ اب آپ دیکھیں نا، جو اب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کی بات، اس مدد کرنے سے پہلے ادھر سے فارغ ہونا پڑے گا، نہیں تو آپ ادھر کو مدد کو جائیں گے تو ادھر پیچھے جو ہے نا، یہ کب سے پاکستان کے وجود کو تسلیم تو نہیں کیا گیا، ہمیں تو یہ پلاننگ سوچ سوجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ہم اپنے حکمرانوں کو یہ ساری باتیں سمجھاتے، آپ سوچیں سمجھتے، اس کی بنیاد پر کوئی اسٹریٹجی بناتا ہے، لیکن جو کام اللہ کرنا چاہے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اب حالات بن گئے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کی سوچ بھائیوں کو آئی، منصوبہ اللہ کا تھا۔ سوچ امریکہ کو آئی گریٹر اسرائیل بنانے کی، اس نے انڈیا کو آگے لگا کے ہمیں چوکنا کر دیا۔ اب وہ عمل شروع ہو گیا۔ اس عمل کا اختتام وہ ہے جو میں نے آپ کو حدیثوں کی روشنی میں سنا دیا ہے۔ سنانے کا مقصد پھر نوٹ کریں، نمبر 1 ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب بھی نہ جاگے، پھر کب جاگیں گے؟ اپنے بڑوں کو بھی سمجھائیں، حکمرانوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ وقت اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ برے حالات آ بھی جائیں تو نہ مجھے مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے جو اولو الامر ہیں ان کو مایوس ہونا چاہیے۔ آخری فتح ہماری ہے، یہ حدیثیں اس لیے سنائی ہیں، اور بہت بڑی خوشخبری ہے جو اس میں دی گئی ہے۔ جو اس میں حصہ لے اسے دوزخ کے عذاب سے نجات کا وعدہ ہے۔ وہ بنیادی شرطیں ایمان کی پوری کرنی پڑیں۔ دوسری بات یہ کہ جو اس میں کامیاب ہو گیا آزاد بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے وہ غزوہ فلسطین میں بھی حصہ لے گا۔ اس تک پہنچنے کا بھی درست راستہ ہے، وہ یہ ہے۔